26 محرم الحرام کو اس کے آغاز ہم کرتے ہیں پرچم کشائی سے۔ 27 محرم جو ہے آج کے دن ہمارا جلوس موئے مبارک کے نام سے ایک جلوس آتا ہے کچھوچے شریف سے، میرے مکان سے۔ موئے مبارک ہے اس میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اوڑھنی تھی اس کا ایک ٹکڑا تھا، اور اس میں نبی کے قدم کا نقش ہے، اس کا نقش پائے رسول ہے، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صافہ باندھتے تھے پگڑی، اس کا بھی ٹکڑا ہے۔ اور اس میں جو منہ مبارک سے مراد داڑھی کے بال، جو منہ مبارک ہیں اس میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا کے ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین کے ہیں، حضرت سیدنا غوث پاک کے ہیں۔ یہ تبرکات ہیں جو ہم جلوس محمدی کے نام سے کچھوچے سے لے کر یہاں آتے ہیں۔ اس کے بعد تمام سب کو اس کی زیارت کرائی گئی، دعا ہوئی۔ رات میں ہمارے یہاں آج رات میں جلسے کا پروگرام ہوتا تھا، سابقہ یہی تھا، لیکن چونکہ کووڈ پروٹوکال کی وجہ سے ہم نے جلسے کینسل کر دیا۔ 28 محرم الحرام کو ایک جلوس پھر آتا ہے کچھوچے شریف سے، میرے مکان سے، اور اس کے ساتھ پھر مجھے آنا پڑتا ہے، وہ چونکہ مجھے خرقہ لے کے آنا ہو۔ اس میں تبرکات ہے، اس میں جو خرقہ ہم پہنتے ہیں، جو لمبا کرتا جسے کہتے ہیں خرقہ، وہ سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، سرکاری غریب نواز کا ہے۔ اس میں ایک ٹوپی ہے جو اعلیٰ حضرت شفیع میاں کو مدینہ شریف جب تشریف لے گئے آپ وہاں اور مواج پاک کے پاس بیٹھے تھے، تو اچانک آپ کو ایک غنودگی سی آئی، نیند سی آئی، اور اس نیند میں انہوں نے دیکھا کہ میں سرکار کے مزار پاک پہ حاضر ہوں، اور سرکار نے مجھے دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھائے ہوا ہوں اور سرکار نے مجھے کچھ عطا کیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ٹوپی تھی، تو وہ ٹوپی بھی ہے کلاه مبارک ہے، وہی پہنائی جاتی ہے، اور ایک کلاه مبارک جو اولن کی ہے، وہ پہلے زمانے میں تو وہ سرکار غوث پاک کی ہے، جو اسے وہ جاڑے کے زمانے میں استعمال کرتے تھے، تو وہ بھی پہنایا جاتا ہے۔ اور ایک پٹا ہے، پٹکا جو کمر میں باندھتے تھے پہلے بزرگ و صوفیہ، وہ بابا فرید گنج شکر کا ہے، اور حضرت شرف الدین یا منیری رحمۃ اللہ تعالی کا عصا ہے، وہ جو چھڑی ہے ان کی وہ۔ تو یہ سب تبرکات۔ اچھا، اس میں ایک تبرک اور بھی بہت اہم ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفنی مبارک ہے، یعنی جیسے ہم لوگ بنڈی پہنتے ہیں نا، آج کل بنیان پہنتے ہیں، اسی طرح کے کرتے کے نیچے بنیان پہنتے تھے، جسے سلوکہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس بنڈی پر، اس سلوکے پہ حضرت مولا علی نے پورا اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھا ہے۔ آج بھی اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھنے پہ ساری قرآن کی آیتیں پڑھنے میں آتی ہیں۔ لکھا کب تھا؟ ظاہر ہے کہ 1400 سال ہو گئے، گزر گئے، لیکن نہ اس کی روشنائی اور سیاہی میلٹ ہوئی، نہ فیڈ اپ ہوئی، آج بھی وہ چیز حروف پڑھنے میں آتے ہیں۔ اس سارے تبرکات کو اگر کوئی نہیں آ سکتا تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ان تبرکات کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے سارے پروگرام کو، یہاں سے ایک چینل ہے، لائیو چینل، جو دینی پروگرام کی اشاعت کرتا ہے، تو سارے پروگرام اظہار چینل کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، عصر کی نماز کے بعد یعنی کل، وہ خرقہ ہم پہن کر آئیں گے باہر، اور شجرہ خوانی کے بعد دعا ہوگی، تو آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دعا تو کہیں سے بھی کی جائے، اللہ کریم ہے، سننے والا ہے، بزرگوں کے صدقے میں ہماری دعا۔ جو شردھالو نہیں آ سکے، زائرین نہیں آ سکے، ان کے لیے کوئی سندیش؟ انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں آئے، کوئی بات نہیں ہے۔ کرم و فیضان کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بزرگوں کی بارگاہ اور ذات ایسی ہے کہ جنہیں دل سے جہاں سے یاد کرو، ان کی روحانی تصرفات وہاں جاری ہو جاتی ہیں۔